امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، مرنے کے بعد سب مل کر خبر میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدت، احترام و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، توجہ سے سنیں، سمجھیے شعر کو، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا قریب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قریب خدا ہوتا ہے۔ جمعہ میں ہم آ کر بھی دور دور رہتے ہیں، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے اللہ قریب ہوتا ہے۔ سمجھے شعر کیا ہے؟ سنیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا تو دل سے سبحان اللہ نکلے گا۔ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے اللہ قریب ہوتا ہے۔ جہاں بھی جنگل و بیابان میں کہاں بھی اللہ کے رسول کا ذکر کرو اللہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے تو کتنا قریب ہوگا۔ تو میرا مسجد میں رہ کر یہ سامنے کی صف ابھی خالی ہے، قریب قریب آنا، سامنے سامنے آنا، قریب قریب بیٹھنا۔ شعر ابھی تک نہیں سمجھے شاید، اسی لیے کوئی حرکت بھی نہیں کر رہے۔ سنیے، ابھی بھی سن لیجئے، پھر بول رہا ہوں۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے اللہ قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا، یہ جو محفل ہے نا جمعہ کی نماز تک کے لیے، یہ محفل معمولی نہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب والے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اب ہاسپٹل کے بیڈ پہ نہیں بٹھایا، سلایا بھی نہیں، گیس بھی نہیں، سلنڈر بھی نہیں، آکسیجن بھی نہیں، گلوکوز بھی نہیں چڑھا کو بیڈ پہ نہیں سلایا، مسجد میں بٹھایا۔ کتنا شکر ادا کرے تو کم ہے، اس کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ پڑا، روڈ پہ گرا ہے، کوئی پانی میں کودا ہے، نہ جانے کہاں کہاں تکلیف میں ہوں گے، مگر اللہ یہ سارے مصائب اور تکلیفوں سے بچتے بچاتے ہوئے جمعہ میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی ہے، اس کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اور ایسے وقت میں ہم آئے ہیں تو پھر ہم کیوں مسجد میں دور دور رہیں، بالکل قریب رہے، تاکہ میرے مرنے کے بعد نہ میری ماں آتی، نہ میرا باپ آتا، نہ میرے رشتہ دار، نہ میرے اندر کا یہ غرور میرے ساتھ آئے گا، بلکہ یہ غرور مجھے لے کر ڈوبے گا۔ اگر یہ غرور ختم کر کے مسجد میں قریب بیٹھوں گا تو میری خبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ یہ اگر ذہن بنا لے، یہ اگر فکر بنا لے، یہ اگر سوچ بنا لے، تو آپ جمعہ میں کسی بھی مسجد میں جائیں کہ آپ یہ سوچیں کہ سامنے پہنچوں گا، سب سے پہلی صف میں رہوں گا اور اللہ اس کے رسول کو راضی کروں گا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، جتنا مل جل کر بیٹھیں گے اتنی محبت بھی بڑھتی ہے۔ چلیے اب سب مل کر عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور باعث بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا یقیناً ہم پر بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ ماہ ذی القعدہ کے اس مہینے کی پہلی جمعہ میں آپ کو اور ہم سب کو مسجد بی بی حلیمہ لوہارواڑی میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ اسی طریقے سے ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ جسم اور روح کی تمام بیماریاں، باڈی کے اندر رہنے والی آتما یعنی ہماری روح کو بھی صحت اور تندرستی اور روحانی طاقت، جسم کو بھی صحت اور تندرستی جسمانی طاقت عطا فرما۔ اسی طرح آنے والا سال رمضان بھی عطا فرما، شوال بھی عطا فرما، پھر آنے والا مہینہ ہمیں ذی القعدہ کا نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ چند باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ ٹائم کی پابندی کرنے کی ہم بھی کوشش کریں گے۔ 1:50 تک یا 1:45 1:50 تک تقریر آپ کے سامنے کریں گے، 2 کے اندر اندر انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہر جمعہ میں جلدی آئیں گے تو خطبہ بھی جلدی شروع کر دیں گے، بیان بھی جلدی ہوگا، آپ کو جلدی بھی چھوڑا جائے گا۔ خیر اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھا ہوں جو نکاح میں اکثر قاضی صاحب اگر نکاح پڑھانے کے لیے جو بھی آتے ہیں، مولوی صاحب یا کوئی بھی مشائخین، تو وہ نکاح میں یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ اس کا مطلب اے ایمان والو پہلے کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ سیدھی بات یعنی سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو، اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کریں۔ آج اسی بات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو پہلے کہا گیا، کیونکہ قاضی صاحب جتنے بھی نکاح میں آیتیں پڑھتے نا اس میں سب ایمان والوں کا ذکر ہے اور اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی۔ کیوں یہ بار بار یہ آیتیں پڑھتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات کہا کرو، سیدھی بات بولا کرو، سچ بات بولا کرو۔ اگرچہ کڑوی رہتی بات مگر سچ میں اللہ نے سچائی میں حقیقت کو چھپا کے رکھا ہے۔ سچ بولنے سے تھوڑی دیر کے لیے کڑوا لگتا ہے، ہمیں معلوم ہے فجر کی نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہے، مگر ہم اتنے بے شرم ہو گئے تقریروں میں سن کر بھی فجر چٹ مارتے ہیں، بیانات سن کر بھی ہم فجر پٹ مارتے ہیں۔ ہم اتنے بے حیا اور بے حس ہو گئے، ہماری نماز فجر چلے گئی تو افسوس تک نہیں کرتے۔ بات سچی ہے، کڑوی لگتی مگر یہ کڑوا بھی آج اچھا ہے۔ مرنے کے بعد اگر سزا ملے گی نا تو پھر وہاں موقع تک نہیں دیا جائے گا کہ جا فجر پڑھنے کا تیرے چھوڑتے۔ فرشتے نہیں بولتے کہ جا تو فجر نہیں پڑھتا تھا تجھے چھوڑے جا پڑھنے کرا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ جا ظہر نہیں پڑھا پڑھنے کرا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ ارے اللہ نے زندگی بخشی ہے، بار بار ایک مسلمان کو یہ معلوم ہے اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کیا ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض کر دیا ہے اور روزے سال کے صرف 1 مہینہ ماہ رمضان کے فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب مالداروں پر فرض ہے اور نماز تو 5 وقت ہم پر فرض ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس نماز کو وقت پر ادا کر کے اپنے مولا کو خوش کرے۔ یہ اگر مسلمان گانٹ باندھ لے کہ میں سب کچھ چھوڑوں گا مگر نماز نہیں چھوڑوں گا، میں دکان تو چھوڑ سکتا ہوں، مکان تو چھوڑ سکتا ہوں، دھندے سے اٹھ کر آ سکتا ہوں، نوکری تو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں
نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ نماز سے میرا رشتہ ایسا اٹوٹ رشتہ ہے کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر چھوڑ دیا، دکان چھوڑے تو پوچھ نہیں ہے، مکان چھوڑے تو پوچھ نہیں ہے، کاروبار چھوڑے تو پوچھ نہیں ہے، مگر نماز چھوڑے تو پوچھ بھی ہے، سزا بھی ہے، خبر میں عذاب بھی ہے، قیامت میں بھی حساب کتاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کرے، کاروبار کرنے سے اسلام منع نہیں کیا، تجارت کرنے سے اسلام منع نہیں کیا، گھر کے اندر بیٹھنے سے اسلام منع نہیں کیا، جہاں کھیل کود رہے ہو وہاں بھی آپ غور کریں، ہر میدان کے اندر لوگ کھیل کود کو ترجیح دیتے، نماز کو ترجیح نہیں دیتے، دھندوں کو ترجیح دیتے، نماز کو ترجیح نہیں دیتے، دکان و مکان کو ترجیح دیتے ہیں، نماز کو ترجیح نہیں دیتے۔ ہر کسی کو غور سے دیکھے، بہت کم اللہ ماشاءاللہ کم لوگ ملیں گے جو سب سے زیادہ ترجیح نماز کو دینے والے ہو، سب سے زیادہ توجہ نماز کی طرف دینے والے ہو۔ ہر کوئی اپنے کاروبار سے مست مگن ہے، دھندوں سے مگن ہے، ہر کوئی لین دین میں لگا ہوا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے اگر ہمارے دل میں سچی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی تو کیا میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب جمعہ کی اذان ہو جائے اپنے کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف پلٹ پڑو، اور جب جیسے نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے روزی عطا فرمانے والا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ رسول اللہ کی زبان سے کہلواتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتنے بے شرم ہو گئے کہ نمازیں چھوڑتے ہیں اور پھر دم دنا کر سینہ تان کر چلتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا، مرنے کے بعد اس کا حساب لیا جائے گا، قبر سے لے کر حشر کے میدان تک، پل صراط سے چلنے سے لے کر جنت کے جانے تک کا یہ حساب نماز کا دینا ہوگا، کسی کو چکنے والا نہیں ہے۔ تم بہانے کیا بھی بنانا ہے بنا لو دنیا میں، یہ ہیلے بہانوں سے اللہ نہیں بخشنے والا ہے۔ نماز میرے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی، ابو بکر نے نماز کو نہیں چھوڑا، عمر نے نماز کو نہیں چھوڑا، عثمان غنی نے نماز کو نہیں چھوڑا، فاروق اعظم نے نماز کو نہیں چھوڑا، علی مرتضیٰ نے نماز کو نہیں چھوڑا، اور بتا دیا علی نے، علی کے بیٹے نے، علی کے بیٹے کے بیٹے نے بتا دیا کہ سب کچھ ہم چھوڑ سکتے ہیں، نانا کی دین اور شریعت کو کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے۔ اسی نماز کی حالت میں سر تو ہم کٹا سکتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑیں گے، اور سر تلواروں کے اندر تلواریں چل رہی ہے، اور سر کٹایا بھی تو میرے حسین نے نماز میں کٹا دیا، اور بتا دیا یہاں سے لے کر کربلا تک جاؤ، نمازوں کو نہیں چھوڑے۔ مگر آج ہم کیسے ہیں؟ رمضان میں ایک بارش کے میںڈکوں کی طرح مسجدیں کچا کچ بھری رہی، شکوے شکایتیں کرے، غیبتیں چغلیاں کرے، روزے میں نہ جانے کتنے خرافات کرے، اس کا رزلٹ آپ کو عید کے دن مل گیا۔ ایک عید کی نماز ہو گئی، ظہر میں ساری مسجدیں خالی، خالی کی خالی ہو گئی۔ کہاں گئے روزے 30 دن کے؟ کہاں گئے تراویح؟ کہاں گیا تلاوت قرآن کرنا؟ ارے اللہ کے قرآن کا یہ دعویٰ ہے، روزہ اس لیے فرض کر دیا گیا تاکہ تم متقی بنو۔ کیا یہ متقی ہے؟ کیا یہ رزلٹ ہے آپ کا؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے جانے کے بعد بھی تعداد نمازیوں کی بڑھنا گھٹنا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امتحان میں فیل ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے۔ اگر قبول ہوتے تو ہم کبھی فجر نہیں چھوڑتے، کبھی ظہر نہیں چھوڑتے، رمضان میں جیسے نماز پہ پابند تھے اس سے زیادہ اور نماز پڑھنے کا جذبہ دلوں میں پیدا ہونا، یہ شعور ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے غفلت میں روزے رکھے، غفلت میں رمضان کو بھیج دیا، الوداع کر دیے۔ اگر غفلت سے پردہ، اگر غفلت کا پردہ ہٹا کر روزے رکھتے، نماز پڑھتے، خدا کی عزت کی قسم نماز کا کام ہے نمازی کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کا کام نماز کا ہے، روزے کا کام متقی بنانے کا ہے، حج کا کام حج کرنے والے حاجی کو حج گناہوں سے ایسے پاک کرتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ زکات دینے والے مالدار کے بارے میں بتایا گیا جو
لوگ اپنے مالوں کی زکات نکالتے ہیں، وہ زکات نکالنے کی وجہ سے اللہ اس کے مالوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ کے خلے میں تمہارا مال محفوظ ہو گیا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی مسلمانوں؟ ہر عبادت کے پیچھے اس کا رزلٹ دنیا میں رکھا گیا۔ حج کرتے ہی نبی نے کہا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوا جیسے حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نماز پڑھے تو نماز گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ بھی رسول اللہ نے بتا دیا۔ روزے رکھے تو روزہ بندے کو متقی بناتا ہے، زکات دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ مال اگر گھٹ رہا ہے تو مطلب تیری نیت صحیح نہیں ہے، تیرے ارادے صحیح نہیں ہے۔ غفلت میں دیا زکات، غفلت میں پڑھا نماز، غفلت میں رکھا روزے، غفلت کا پردہ اٹھاؤ، دل سے کرو خدا کی عزت کی قسم۔ جو دل سے نماز پڑھتا ہے، جو دل سے روزے رکھتا ہے، نیت صاف رکھتا ہے، اللہ اس روزے کا پاور اسے دنیا میں بھی دیتا، مرنے کے بعد بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ سچی محبت ہوتی نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کبھی بھی آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی شدت کی گرمی برس رہی ہے، باہر دیکھیے آپ کتنے زوروں سے 5 منٹ وہاں تارت کو جاتے، وہاں رستے میں کھلا ہے، ہم نہیں ٹھہر سکتے، پیر جل رہے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ یہاں کی گرمی کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر رہے، مگر قیامت کے دن تانبے کی زمین ہوگی، تانبا تانبا تانبا، تانبے کی زمین، مٹی والی نہیں، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں جو درخت کے سائے، گھراں کے سائے، بلڈنگ کے سائے ہے نا، وہ کوئی سایہ نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی اپارٹمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تانبے کی زمین ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا سوا نیزے پر۔ یہ جو سورج ہے نا، اس کی پیٹھ ہے، جب پیٹھ کا یہ عالم ہے تو اس کی صورت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور فرماتے کل قیامت میں سورج اصلی حالت میں صورت میں آئے گا، اور جب اس کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت وہاں کی تمام شدت کی گرمی سے اگر بچنا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ دردناک گرمی، وہ تانبے کی زمین سے بچنا، چپل بھی نہیں ہے، بازو میں بیٹا رہے گا، رحم نہیں کرے گا، نہیں پہچانتا میں ابا تمہارے، باپ بیٹے کو دیکھ کر کہے گا میں نہیں پہچانتا، مجھے اپنی پڑی ہے، ارے یہ تو تیرا بیٹا ہے، یہ تیری ماں ہے، نہیں نہیں میں نہیں پہچانتا۔ دیکھیے ذرا غور کریں، وہاں تانبے کی زمین ہوگی، کیا وہ بھول گئے کتنے لوگ مر رہے، ہم لے جا کر خبر میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، کیا وہ قیامت میں اٹھنے والے نہیں ہے؟ ہم کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی محشر میں اٹھایا جائے گا، محشر کا میدان ہوگا، نبی نے کہہ دیا ہوگا، اور جب قیامت کا میدان ہوگا یہ سب بھی ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پر سورج ہوگا۔ اب ایسے وقت میں خدا کے غضب اور جلال میں جو لوگ دنیا میں خالص اس کی رضا کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نبی کے عشق میں، آل رسول کی محبت میں، جنہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، جب دل میں آیا مصلی بچھایا، نماز پڑھ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال کیا، ایسی شدید گرمی قیامت میں ہوگی، اس وقت بھی اللہ ان لوگوں کی حفاظت کرے گا جو لوگ دنیا میں نیکیاں کرے نبی کی محبت میں، ان کی حفاظت کرے گا۔ کیسے؟ اتنی گرمی میں بھی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہوں گے، سر پہ سایہ نہیں، بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اب ایسے وقت میں ذرا توجہ کریں آپ، وہ کیسا میدان محشر ہوگا؟ ذرا دھوپ میں ٹھہرے تو معلوم ہوتا، تھوڑی دیر میں آنگ گرم، سر گرم، ایسے ٹھہرے تو ڈاکٹر بھی بولتا گارنٹی دے دیکھو صاحب مر بھی سکتا، پاگل بھی ہو سکتا، سر پھٹ بھی سکتا، 41 ڈگری 38 ڈگری، ارے یہ سب آلے لے کر چیک کریں، مگر قیامت کے دن کوئی آلہ بھی نہیں ہوگا، کسی کا آلہ کام بھی نہیں کرے گا، اتنی بھیانک سورج اپنی شعاعیں لوگوں پر ڈالے گا، مگر جو لوگ رسول اللہ کے عشق میں، توجہ چاہو، نبی کی محبت میں، آل نبی کی محبت میں نمازیں پڑھے، نیکیاں کرے، روزے رکھے، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑے، کل قیامت میں یہ نیکیاں سایہ بن کر عرش کے نیچے لے کر جائیں گے، عرش کے نیچے جائیں گے، اور جب عرش کے نیچے جائیں گے نا، اللہ اکبر، اس وقت آپ کو بڑا اطمینان ملے گا۔ لوگ یہاں تو تپش تپ رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہیں، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، نماز چھوڑنے والے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، بیوی کو ناحق کے مارنے والے، جو بیوی اپنے شوہر کو ناحق کے ستانے والی، اور جو عورتیں اپنے مردوں کو تکلیف
ससुर दोनों मिलकर बहू को टार्चर करने वाले, ये सब जितने भी दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियां करे हैं वो सब वहां तड़पते रहेंगे। और जो लोग अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी करे हैं अल्लाह उन्हें अर्श के नीचे जगह अता फरमा देता है। और हत्ता कि मेरे नबी ने कहा अगर कोई दुनिया में मुझ पर कसरत से अगर वो दुरूद भी पढ़ लेता है तो ऐसे मैशर की गर्मी में नबी तशरीफ लाएंगे और खुद फरमाते हैं कि मैं उससे मुसाफा करूंगा। अब बताइए, रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, मुसाफा करेंगे। अब जब नबी मुसाफा करेंगे, हाथ मिलाएंगे, अच्छा नबी मुसाफा करने के लिए क्या शर्त रखे? तुम्हारा घर मदीने को डोनेट करने वाले नहीं बोले, तुम्हारी प्रॉपर्टियां मदीने वालों को डोनेट कर दो, सब लाकर दे दो नहीं बोले, दुरूद शरीफ पढ़ो बोले। तुम्हारा माल नहीं मांगे सरकार, तुम्हारी दौलत नहीं मांगे सरकार, अगर मांगते तो अगर आखा हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। दिया था ना अबू बकर सिद्दीक ने, मिसाल खराब कर दी थी, ये सब कुछ उन्हीं का है, मांगे तब भी देते। मगर आज का जमाना ऐसा है, नहीं थोड़ा घर में भी रखवा तुम बोले जैसे है आज के ऐसे दौर में गुजर रहे हम, नहीं थोड़ा घर में बीवी बच्चे रखो, थोड़ा लेको आतो अल्लाह के घर को। आज का दौर ऐसा है, अल्लाह हमें बचाए, हमारे दिल में दुनिया ज्यादा है। अगर दीन और दीन लाने वाले रसूल की मोहब्बत होती ना, हम ऐसे खामोश नहीं बैठते, सुभान अल्लाह कह देते। और सुभान अल्लाह क्या है? यही तो वो नेकियां हैं, यही वो नेकियां है जो मरने के बाद हमारे कब्र में कफन के लपटते वक्त साथ निकलती है और उसके अमाल उसके साथ उतरते हैं। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह से डरो और साथ ही साथ सच्ची बात किया करो, सीधी बात कहा करो, सीधी बात बोला करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी बात कहा करो। आज हमें सीधी बात करना, इसी जुबान से आदमी पहचाना जाता है। जब जुबान चली तो मालूम होता कि ये आलिम है क्या जाहिल है, इल्म वाला है क्या बेइल्म वाला है। यही वो जुबान है जो सारे वजूद के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ने बंदों को तरह तरह की नेमतों से सरफराज फरमाया है, तरह तरह की नेमतें अल्लाह ने बंदों को अता कर दी है। अगर खुदारा अपने अंदर इंसान गौर करे तो सारा एक जहान उसके अंदर आबाद है, वो सारा जहान उसके अंदर आबाद है। उनमें से इमाम गजाली फरमाते हैं जुबान एक ऐसी नेमत है अल्लाह की, अल्लाह ने जो जुबान जैसी नेमत दिया है, इसी जुबान से आदमी पहचाना जाता है। इसी जुबान से अगर आदमी मोहब्बत की बात करे तो नफरतें मिट जाती है। अगर इसी जुबान से अगर झगड़े लगाने की बात करे तो खानदान खानदान तबाह हो जाएगा, दंगे फसाद हो सकते हैं। जुबान से अगर अल्फाज निकल जाए आग भी लग सकती है। इसी जुबान से अगर सीधी बात निकले लगी हुई आग भी बुझ सकती है, नफरतों को मिटाया जा सकता है। मैं आपके सामने इसी जुबान से बात कर रहा हूं, ये जुबान है रसूलुल्लाह के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूं, यही वही जुबान है जो आप तक आवाज को पहुंचा रही है। अल्लाह अकबर, आप अपनी जुबान को समझो। इसलिए हदीस पाक में आया जब बंदा, हर बंदा मकान से जब बाहर निकलता है उसके जिस्म के सारे आज़ा जुबान के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पाँव जिस्म सर सब जुबान से कहते हैं बाहर तो तू जा रही है, अगर जब जाएगी बाहर तू सीधी रहे तो हम सब सही सलामत रहेंगे, अगर तू टेढ़ी होगी तो मार हमको खाना पड़ता है। क्योंकि कोई किसी को जुबान से गाली दे तो लोग जुबान को नहीं मारते, उसके जिस्म को मारते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं, उसके पैर को मारते हैं। तो हाथ और पैर, ये जिस्म, ये सारा वजूद, पेट और पीठ, सर जुबान से रिक्वेस्ट करते हैं कि तू सीधी रहे, तू सच बात कहे, तू सही रहे तो हम सब महफूज रहेंगे। अगर तू टेढ़ी होगी तो लोग तुझे नहीं पीटते, मार तो हमको खानी पड़ती है। रोजाना जुबान के सामने ये आज़ा कहते हैं और हम क्या कर रहे हैं? कितने ना जाने झूठ बोले, कितनों की ना जाने ग़ीबत करे, कितनों की ना जाने चुगली करे, कितनों के ना जाने पीठ पीछे बुराइयां करे, कितने लोगों का भला नहीं चाहे, बुरा चाहते हैं। आप देखिए खुदारा मुसलमानों, आज हमें जरूरत है अल्लाह से डरने की। अल्लाह खुद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी बात कहा करो, सीधी बात कहा करो। ये आयत बार बार काजी
نکے میں ریپیٹ پڑھتے ہیں، بار بار یہ آیتیں پڑھنے کے بعد دو خاندان مل جاتے ہیں، بیوی حلال ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے ان آیتوں کو غور نہیں کیا، ہم تو کھانے کے دیگچے کی طرف نظر ہوتی ہے، ہم کھانے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ یہ پڑھی جانے والی آیتیں جو نکے میں ہے، اس کے معنی و مطلب کیا ہے، اسے غور سے نکے میں بیٹھ کر سننے والے کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا جمعہ میں خطبہ سننے والے کو دیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ نکاح کیا ہے؟ آج نکاح کو ایک رواج سمجھے، بس آئے ٹر پڑھ لیے، پڑھنے والا پڑھ لیا اور آپ سامنے بیٹھنے والے آپ کے پیروں میں جوتے ویسی چھے، ادب کا کوئی احترام نہیں، شادی خانے میں کوئی احترام نہیں، کوئی توجہ سے سننے کو تیار نہیں۔ تھوڑی دیر نکاح ہو، دیر ہو جائے تو آپ اس قدر پہاڑ اپنے سر پر اٹھا لیتے، پہلے سے دولہا ٹائم سے نہیں آیا، پھر نکاح میں طویل خطبہ دینا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ لڑائی تو کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر! ارے جب تک نکاح چل رہا تھا، رحمت کی چادر تمہارے سروں پر سایہ فگن تھی اور تم رحمت کی چادر کے سائے میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، آپ بات کر رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، مسجد میں بیٹھ کر، شادی خانے میں بیٹھ کر، جہاں بھی نکاح ہو رہا ہے، نکاح میں آنے والا اخلاص کے ساتھ آ کر بیٹھنے والے بہت کم ہے، بڑے ٹینشن میں نظر آتے ہیں، جلدی ہو جانے، جلدی ہو جانے، جلدی ہو جانے۔ اللہ کے کلام کو سمجھو، یہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ کی حدیث پڑھی جاتی ہے، انبیاء کی بیویوں کے نام لے کر ایک قاضی دعا کرتا ہے، اے اللہ آدم و حوا میں جیسی محبت تھی ان دو جوڑوں میں محبت کر۔ کیا کبھی آپ نے دل سے آمین کہا ہے؟ کیا جس طرح قاضی صاحب کہتے ہیں، اے اللہ میرے نبی اور خدیجۃ الکبریٰ میں جو محبت تو نے پیدا کی وہ محبت ان دو جوڑوں میں پیدا کر دے۔ عائشہ صدیقہ، رسول اللہ میں جو محبت تھی وہ محبت کی مثال دے کر رب کی بارگاہ میں قاضی کہتا مولا ایسی محبت یہ جوڑے میں پیدا کر دے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا نبی اور خدیجہ ام المومنین سیدہ عائشہ کا نام لیا جا رہا ہے اور آپ کی توجہ نہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو تیار نہیں؟ یہی وجہ ہے ہماری اس وقت کی توجہ نہ ہونے سے، اس وقت دعا کرتے وقت آمین نہ بولنے سے کئی ایک خاندان تباہ ہو جا رہے ہیں، شادیاں ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ اگر تم آمین کہتے، کسی ایک کی آمین قبول ہوتی تو دولہا دلہن میں کبھی نفرت نہیں آتی، اللہ محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ کسی کی آمین کو معمولی مت سمجھنا، تم بھی اللہ کے نزدیک معتبر ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کبھی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری آمین کیا کر سکتی ہے۔ تیری آمین کی حیثیت نہیں، تیرے دل میں جو ایمان ہے، نبی کی محبت ہے، اس بنیاد پر اللہ تیری آمین کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ محبت رسول کی وجہ سے اللہ گناہ گار کی زبان اور اس کے وجود کو نہیں دیکھتا، نبی کا عشق دل میں ہے، اس وجہ سے اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ آج ہمیں اپنے آپ کو غور کرے، کتنے لوگ ہیں جو سچ بات بولنے والے، سیدھی بات کرنے والے، سیدھی بات کرنے والوں کی آج سماج میں عزت نہیں دی جاتی ہے، اس کو گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ خدارا مسلمانوں، سیدھی بات کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا، مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہے۔ ان کیا سمجھ رہا، لوگوں کو دھوکہ دے کر میں دن دناتے پھروں گا، لوگوں سے وعدے کر کے وعدہ توڑنے سے ہم کیا دنیا میں شان سے رہیں گے؟ کیا ہم لوگوں کو پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے، کیا لوگوں کو منہ چاٹی کی باتیں کرنے سے، لوگ سامنے آ کر تعریف کر کے اس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے گا؟ خدارا یاد رکھنا مسلمانوں، جس طرح ہماری نیت دل میں الگ ہے، زبان پر الگ ہے، خدارا اپنی نیت کو درست کرو، اپنی زبان کو سیدھی بات کہنے کی ہمیشہ یہ لانے کی کوشش کرو، اپنی زبان سے کھری بات کرو، اپنی زبان سے سچ بات بولا کرو، اپنی زبان سے سیدھی بات کہا کرو۔ یہ قرآن تعلیم دیتا ہے، اگر الٹی سیدھی باتیں کریں گے تباہ ہو جائیں گے۔ آپ نہیں جانتے سرکار کے دیوانوں، پورے رسول اللہ کی سیرت پڑھو، سیرت رسول، سیرت مصطفیٰ پڑھو۔ آج یہودی لوگ رسول اللہ کی سیرت پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ سرکار کی سیرت پڑھنے کے بعد کئی یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔
लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, बड़े बड़े यूरोप ममालिकों में पहुंचकर देखो, आपको पता नहीं है। आप तो सिर्फ यूट्यूब में नाच गाने देखना, गेम खेलना ये मालूम है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आलम इस्लाम के बारे में इस तरह तवज्जो नहीं है। लोग अगर कलमा पढ़ के आज मुसलमान हो रहे बोले तो हमारी नमाजों को देखकर, हमारी मस्जिदों को देखकर नहीं हो रहे, हुजूर की सीरत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और आज हम इतने लोग हैं, कितने लोग घर में सीरत पढ़ रहे हैं। अच्छा नहीं पढ़ सके तो कम से कम सुनने वाले तो बनो। नबी की सीरत क्या है, नबी की जिंदगी क्या है, नबी का सोना बैठना उठना चलना, माँ के पेट से लेकर आकाए करीम ने इस दुनिया से, जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने तक क्या कारनामे अंजाम दिए। कभी आपने पढ़ा है सरकार के 40 साल जिंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत करने के बाद 63 ईयर्स सरकार अलैहिस्सलाम इस दुनिया में, जाहिरी दुनिया में थे। सरकार ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, लोगों को कलमे की दावत दी। सीधी बात कही नबी ने, जब मेरे नबी पहली मर्तबा हुक्म खुदा से फारान की चोटी पे खड़े होकर यूं कहा, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। इतना कहना था, मैं तुम सब की तरफ, कुल या अय्युहन नास, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, तुम सब की तरफ मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। अब नबी ने खरी बात कही। इस बात को सुनने के लिए अरब में कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि नबी कब ऐलान करेंगे, कब बताएंगे कि मैं रसूल हूं। इंतजार करने वाले इंतजार कर रहे थे और कुछ लोग जलने वाले थे। नबी ने ऐलान तो कर दिया और कहा कि सुनो, अब मेरे नबी मक्के के काफिरों से पूछ रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं। पहाड़ की बुलंदी पे ठहर कर नबी, पहले का दस्तूर था अरब का, कोई बात सुनाना होता तो सुनाने वाला जरा ऊंचाई पे ठहरता और सारे लोग नीचे होते थे। माइक और एम्पलीफायर नहीं था वो जमाने में। बुलंदी पे रसूलुल्लाह ठहरे हैं, एक पहाड़ की चट्टान पे ठहरे हैं, आका करीम के सामने काफिर लोग हैं। अब अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, ऐ अरब के काफिरों, तुमने मुझे कैसे पाया? तो सारे काफिर जो काफिर है, तवज्जो चारा, उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद हमने आपको सच्चा पाया। बोलने वाले कोई बोले जी कोई काफिर है, मुसलमान नहीं बोले। अभी हुजूर ऐलान नहीं करे, अभी उनसे पूछ रहे, मैं तुम्हारे दरमियान में था, मैं तुम्हारे साथ उठा बैठा, मैं तुम्हारे साथ इतने साल गुजारा, तुमने मुझे कैसा पाया? सब काफिरा बोले, आप सच्चे हैं, आप जो बोले वो हो गया, आप अमीन हैं, अमानतदार हैं। नबी की तारीफ हो रही है, हमारे नबी की तारीफ हो रही। करने वाले को काफिर है। आप अमानत में खियानत नहीं करते। आपके आने से हमें सब कुछ पता चला कि हम सब बुराई करते थे, आप बुरे अड्डों से बहुत दूर थे, हम बुरे थे, मगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, हक बात बोलते हैं। आपके वसीले से कई मर्तबा दुआएं भी कबूल हो चुकी है। जब कभी भी अरब में पानी की जरूरत होती या कोई बला आती थी तो मेरे नबी को उनके चाचा अबू तालिब लेकर आते काबे के पास, दुआ करते तो फौरन बारिश बरस जाती थी। आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं, आप सादिक हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते और आपने कभी झूठ बोला भी नहीं है। सारे काफिर नबी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो जानते थे नबी थे वैसे। तवज्जो चारो, नबी थे वैसे। अब क्या हुजूर कौन से तो मदरसे में जाकर पढ़ के आए थे क्या? जब अभी ऐलान नहीं हुआ जी, ऐलान नहीं हुआ, हुजूर अब ऐलान कर रहे हैं। अब उन्होंने सब हुजूर की तारीफ करने के बाद अब हुजूर बोले, अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये कह दूं इस पहाड़ की इस तरफ से एक लश्कर आ रहा जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम इस बात को मानोगे? तो सब क्या बोले, अब तो आप ऊंचाई पे ठहरे हैं, पहले तो आप झूठ नहीं बोलते, आप झूठ नहीं बोलते, आप सच्चे हैं, मगर आप ऊंचाई पे ठहरे, उधर का भी दिख रहा, इधर का भी दिख रहा, अगर आप कह दे तो हम मान लेंगे। अब अल्लाह के नबी बोले, बस ये एक मिसाल है, जो तुम्हारे पीछे मौत का लश्कर खड़ा है, जो अनकरीब मौत आएगी। अब डरो और बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मद रसूलुल्लाह और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और इस बात की भी शहादत देता हूं कि मैं उसी का बंदा और उसका रसूल बनकर तशरीफ लाया हूं। जैसे कलमे की दावत दी है, जो लोग इंतजार कर रहे थे ना वो तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, और जो लोग नफरत कर रहे थे ना वो और नफरत में मुब्तला हो गए। उसी वक्त हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। दो ग्रुप बने, एक हुजूर के खिलाफ और एक हुजूर की तारीफ में, दो ग्रुप बने। देखिए अगर अब रसूलुल्लाह चाहते, हाँ अगर चाहते या अल्लाह इन सबको हिदायत दे बोले सब हो जाते थे। अब तो शुरू है इम्तिहान, अब शुरू हो रहा है इम्तिहान। अब अगर आप भी हक बात बोलेंगे तो आपके भी चाहने वाले भी बोलेंगे, कुछ नहीं चाहने वाले बनेंगे, तो आप टेंशन न लो, ये भी रसूल की सुन्नत है। इधर हुजूर हक बात बोले, चाहने वालों की लाइन अलग हुई, नहीं चाहने वाले अबू जाहिल के ग्रुप में गए, अबू लहब के ग्रुप में गए, उतबा के ग्रुप में गए, उबय बिन खल्फ के ग्रुप में गए। जितने नहीं चाहने वाले मुखालिफिन थे वो जहन्नम की तरफ रास्ता बना रहे हैं, और जो चाहने वाले थे हुजूर ने उनको जन्नत का रास्ता दिखा दिया। हत्ता के नबी की मोहब्बत में ऐसा फिदा हो गए साहबा, हुजूर ने जीती जागती दुनिया में उन साहबा को जन्नत की शरत देकर कह दिया कि अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है। अशरे मुबश्शरा 10 साहबा को नबी ने दुनिया ही में जन्नती बना दिया है। चाहने का ये रिजल्ट मिला। और नहीं चाहने वालों के बारे में, अबू लहब के बारे में कुरान में उसकी मजम्मत में पूरी सूरत उतरी, सूरे लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के बारे में अल्लाह ने कहा अबू लहब तू तबाह हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। मेरे नबी को तबाह बर्बाद बोलने वाले अल्लाह ने कुरान के अंदर एक सूरत ही को उतारा, और वो सूरत अबू लहब पर लानत भेज रही है, और आज भी उस पर लानत की फटकार होती है। जो लोग चाहने वाले बने, अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद करके कहा ला खौफुन अलैहिम, इनको ना खौफ है, वला हुम यहज़नून, ये ना गमगीन भी रहते हैं। अल्लाह ने इनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी। क्या बात समझ में आ गई? वो साहबा जब ये चीज कबूल करे ना, अब दो ग्रुप बने, एक इधर अलग हो गया, एक इधर अलग हो गया। अब ये लोगों में जंग शुरू होगी। चाचा इस्लाम कबूल करे, भतीजा नहीं करे, बाबा इस्लाम कबूल करे, बेटा नहीं करे, मामू इस्लाम कबूल करे, भांजा नहीं करे। ऐसा चला फैमिली में। अब ऐसे वक्त में लड़ने की बात आई तो ये नहीं देखे ये भांजा है मैं छोड़ देता हूं, ये भतीजा है मैं छोड़ देता हूं। नहीं, जो नबी का दुश्मन है वो अगरचे बेटा भी क्यों ना हो, उसका सर भी तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये मोहब्बत मेरे नबी ने सहाबा में पहुंचा दी है, और वो सहाबा करके दिखा दी है। ऐसा आज उनके नाम मिंबर पर यूं ही नहीं ले रहे साहब, वो लोग मेरे नबी पर सब कुछ फिदा कर दिए, कुर्बान कर दिए, और आज हम बहुत दूर हैं। मैं आपको चंद बातें बताने के लिए आज आपका जो वक्त लिया, इसके साथ साथ एक दो आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को मुकम्मल कर दूं सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है, सीधी बात कहूं अगर से कड़वी क्यों ना हो, और सीधी बात कहा करो, सीधी बात कहा करो, सच बात कहा करो। रसूलुल्लाह ने कह दिया और हमें भी कहना चाहिए, और ये काम सहाबा भी करे, ताबईन भी करे, तबे ताबईन भी करे, अइम्मा मुज्तहिदीन ने किया। बड़े बड़े अइम्मा इकराम, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम गज़ाली, मुजद्दिद अल-फ़सानी, आला हज़रत, ये सारे औलिया इकराम मुजद्दिदीन की जिंदगी देखो। इन्होंने हाकिमों से डरा नहीं, हुक्मरानों से डरे नहीं, खरी बात बोले। जब वक्त आया फतवा देने की तो फतवे दे दिए। ना मुजद्दिद अल-फ़सानी डरे, ना इमाम गज़ाली डरे, कोई वली कोई मुजद्दिद डरा नहीं। खरी बात करने से उनको जेल हो गई, जेल में जाने के लिए तैयार हुए, मगर अपनी बातों को दबाया नहीं और अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। ठीक है साहब मुझे जेल में रखो, मुझे मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, नहीं बोले। मुजद्दिद अल-फ़सानी, इमाम गज़ाली, ये सारे औलिया इकराम, इमाम आज़म अबू हनीफा को देखो, पढ़ो, इनको जेल में डाला गया सच बात बोलने की वजह से। मगर जेल में जाने के बाद भी खैदियों को भी नमाजी बनाते थे, खैदियों को भी कुरान की तालीम देते थे। अंदर जितने खैदी थे सारे खैदियों को गुलाम मुस्तफा बना देते थे। ये हाल था अल्लाह वालों का। जहां मुसलमान जाता वहां बुराई का चैप्टर क्लोज करता था, जहां मुसलमान जाता था वो एरिया बदल देता था।
جہاں مسلمان جاتا تھا وہاں شراب بند ہوتی تھی، جوا کھیلنا بند ہوتا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کلوز ہوتی تھی۔ مگر آج کیا ہے؟ مسلمانوں کے گلیوں میں شراب بک رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں کے پاس پکچر نہ جانے موبائل کے ذریعے گناہ کر رہے ہیں۔ کل تک قوم مسلم تھے، بڑے بڑے قائدین جہاں بھی جس علاقے میں جاتے وہاں برائی کرنے والا ڈرتا تھا، اس لیے کہ آج مسلمانوں کا عالم آیا ہے، وہ برائی سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ارے کل تک مسلمان جس علاقے میں پہنچا ہے برائیاں ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہندوستان کے راجا جب غریب نواز انڈیا آئے، کفر و شرک کا ماحول تھا، میرے خواجہ نے کیا بھارت میں پاؤں رکھا؟ خدا کی عزت کی قسم بھارت کی زمین میں غریب نواز کو سلام کر دیا، اور میرے خواجہ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا ہے، اور جتنے لوگ بھٹکے ہوئے تھے ان کو راستہ ملا، نیک راستے پر چلنے والے خواجہ نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ آپ غور کریں کیا تھا اس ملک کے اندر ماحول، کیا تھا اس بھارت کے اندر؟ کوئی نبی نہیں آیا تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ والے آئے تھے، غریب نواز سے پہلے بھی کچھ ولی تھے، مگر علل اعلان ایسا نہیں کرے جیسا میرے خواجہ کرے۔ ان کی ڈیوٹی جتنا ان کو اللہ اور اس کے رسول ڈالے تھے نا وہ ٹچ کر رہے تھے، مگر غریب نواز کو پورا اتھینٹک پاور دے کر میرے رسول مدینے سے پہنچانے سے پہلے مدینے میں سلائے، انڈیا کا میپ ڈالے، بولے بیٹا معین الدین حسن ایسا جا ایسا جا ایسا جا، یہاں بیٹھ، یہاں تیرا مقام ہوگا، یہاں بیٹھ کر لوگوں کو میری محبت کا نشہ چڑھاتے چلے جا۔ اللہ اکبر! غریب نواز اپنی مرضی سے نہیں آئے، رسول اللہ کے بھیجنے سے آئے ہیں۔ آج اس ملک کے اندر مسجدوں کی میناروں سے جو اذان بلند ہو رہی ہے یہ میرے خواجہ کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں، حق بات خواجہ نے کہی تھی، ان کو بھی ستایا گیا، پانی بند کر دیا گیا، حق بات بولنے والوں کے لیے پانی بند، ان کے گھر کے ڈاکومنٹ ضبط کرنا، ان کو ٹارگیٹ میں رکھنا، یہ ہر دور میں چلتا ہوا آیا۔ سیدھی بات کرنے والوں کو ستایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہے۔ انا ساگر کا پانی لینے سے میرے خواجہ کو روکا گیا، روکا گیا۔ غریب نواز کے مرید آ کر کہتے ہیں اے سرکار ہمیں پانی لینے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب کمپلینٹ کس کو جا کر دینا؟ راجا تھا، کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں تھا، کوئی میونسپلٹی نہیں تھی، راجا تھا، پرتھوی راج تھا۔ اب کیا کرے؟ میرے خواجہ نے کہا ہمیں بھیجنے والے نبی خود انتظام کریں گے، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے جاؤ، میں نانا سے بات کر لوں گا۔ نانا سے کیا بات ہوئی پتا نہیں، بس غریب نواز نے اپنے مرید سے کہا یہ لوٹا لے جاؤ، یہ کاسا لے جاؤ، اور انا ساگر کو بولو خواجہ بلا رہے، اس میں آنا کر دے۔ کیا شان ہے جی! دیکھیے اب انہیں پانی بند کر دیا تو سارا پانی میرے خواجہ کے مرید کاسے میں لے کر ڈھولے کو آ رہے ہیں۔ وہ کاسے میں صرف تھوڑا پانی نہیں ہے، ساگر لا رہے ہیں، انا ساگر لا رہے ہیں۔ جب انا ساگر کا پانی ختم ہوا، ناکہ بندی تھی، چاروں طرف پابندیاں لگائی گئی، کدھر سے بھی کون سے بھی اینگل سے مسلمان اگر انا ساگر میں پانی لے رہا تو اسے پکڑو اور جیل میں لا کر ڈالو۔ راجہ اعلان کرا، پورے انا ساگر کے طرف تیر اور تلوار لے کر راجہ کے تمام سپاہی کھڑے تھے۔ اب حضرت غریب نواز کے مرید جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے مسلمان آ رہا ہے، وہ لوگ دیکھے سپاہیاں انا ساگر کے قریب آ رہا ہے پانی لینے کے لیے، بولے کہ آنے تو دو، دیکھو ہم اسے پکڑ لیں گے۔ ابھی وہ وہاں گئے نہیں، پانی اتنی دور ہے، انہوں وہاں ٹھہرے، یہاں کاسا رکھو پانی کو، بولے اس میں آنا کہتے غریب نواز بلا رہے ہیں۔ پورا پانی ایسا اڑ کو آکو انا ساگر کا کاسے میں آ گیا، اور غریب نواز کے مرید لے کر کیا کرے سیدھا آپ گئے تو انا ساگر گئے سالوں کو معلوم ہے، اوپر ایک پہاڑ پر غریب نواز چلے ہوئے بیٹھتے تھے، وہاں کٹا ہے، ایک کٹا ہے، ان کے مرید بیٹھتے تھے، 2 کٹے وہاں سے پورا انا ساگر پورا دکھتا ہمارے اوپر گئے تو اب جا کو دیکھو، اللہ دولت دیا تو جاؤ جی اللہ والوں کی زیارت کرو۔ غریب نواز جہاں بیٹھے وہ کٹا ہے، آج بھی وہ غریب ہی ہے، اور وہاں جا کر انہوں نے کاسا رکھا۔ اب ہونا کیا تھا، پورے انڈیا میں ہلچل سی مچ گئی کہ پورا انا ساگر چلا گیا۔ خیر مسلمانوں، آپ کو تو یہ معلوم ہے حالات حاضرہ پر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہر زمانے میں ناکہ بندی ہوئی، ہر زمانے میں صحیح بات بولنے والے کو تکلیف دے دی گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے،
ہر زمانے میں تکلیف دے دی گئی ہے، ہر دور میں ستایا گیا ہے، اسی لیے آج بھی حق بات بولنے والوں کو آپ دیکھتے ہوں گے موبائل کے اندر کئی ایک لوگ حق بات بولتے ہیں تو نیچے کمنٹس باکس میں کیا کیا لکھتے ہیں نہ جانے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بجائے کچھ تو کرتے نہیں، کچھ بولتے نہیں اس ملک کے بارے میں، ملک کے اندر کتنی ناانصافیاں ہو رہی ہے، کس قدر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں برتی جا رہی ہے، یہ ان کو نظر نہیں آتا۔ بس کوئی اگر کسی میڈیا میں آ کر کچھ بولنا شروع کر دے کمنٹ باکس میں لکھنا، یہ بزدلوں کا کام ہے، مرد ہوتا تو فیس کرتا، اگر تو واقع میں مرد ہوتا تو کمنٹ باکس میں لکھنے سے پہلے وہ رائچور کا رہنے والا ہے تو ڈائریکٹ سامنے آ کر فیس کرنا، ڈیبیٹ کر کے بتانا کہ تم نے یہ کیوں کہا، یہ ان میں دم نہیں ہے، لکھنا معلوم ہے، اور نہ جانے کوئی کام اچھا کرنے والے پر نکتہ چینی کرنا معلوم ہے، اسی نکتہ چینی سے ہمارے ملک کے اندر کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں، ان کو نکتہ چینی کرنے کی وجہ سے، چاپلوسی کرنے کی وجہ سے ان کی جانیں بھی چلے گی۔ ان میں شیر مشہور ٹیپو سلطان ہے جن کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں لڑکا سکتی تھی، مگر ہمارا ہی آدمی جسے میر جعفر صادق کہتے ہیں، ہر بار میسج لے جا کر انگریزوں کو دینے والا، ان کی حقیقت کو بتانے والا خود ایک مسلمان تھا جس کے کہنے سے انگریز وقت کا انتظار کرے، اور ہندوستان اس ملک بھارت میں انہوں نے قبضہ جمایا اور ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ یہ کس کی چال تھی، یہ کس کی چاپلوسی تھی؟ ہمارے ہی آدمی ہمارے ساتھ رہ کر دشمنوں سے ساز باز کر کے ہمارے لوگوں کو تباہ کر دیے۔ آج بھی وہ ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مسلمانوں، اور آنے والا سال لوک سبھا کے لیے ہم کو ابھی سے تیاری کرنا ہے۔ ملک میں امن چاہیے، ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ہمیں روزگار چاہیے، مہنگائی کو کلوس کرنے کے لیے ہم کو اکٹھ ہو کر، ایک جٹ ہو کر میدان میں آئے اور ثابت کر کے دکھا دے مسلمان چند سکوں پر اپنا ایمان نہیں بیچے گا، کچھ نوٹوں پر ووٹ نہیں بیچے گا، اس ملک پر جان تو دے سکتا ہے مگر اپنے ووٹ کا بٹوارا اور بیچنے والا نہیں، اپنے ایمان کی حالت میں اس ملک کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ دینے والے جان دے دیے، اللہ نے ان کے درجے بلند فرمائے۔ خیر بات آ گئی تو میں نے کہا یہ قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہا کرو۔ اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، پیارے نبی کے نالین کے صدقے میں بولنے سے زیادہ مجھے عمل کرنے کی طاقت اور صلاحیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت اور